یہ ایک بڑا ہی اندوناک اور دلخراش واقعہ جو پیش آیا 29 تاریخ کو، آج ہم اس کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ بیسیکلی میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی ہم نے کوئی ٹائم دیا تھا کسی کو، اور نہ ہی ہم اس کو ابھی تک ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک دفعہ تفتیش کمپلیٹ ہو جائے، ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ہفتہ لے کے 10 دن لے کے پراپر ایک A to Z ہر چیز آپ کو سامنے رکھی جائے۔ لیکن چونکہ لوگوں میں بہت اضطراب تھا، ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ چمگوئیاں بھی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس کیس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ میں شروع کروں گا 29 تاریخ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تسمیہ صرف اپنا سہیل صاحب کی بیٹی نہیں تھی، یہ ہماری بیٹی تھی، میری بیٹیوں کی طرح تھی، باقی لوگوں کے سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اور کسی کی بیٹی بھی اگر جائے تو دکھ اور افسوس کا باعث بھی ہے، اور اس کا ہمیں دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور میں خود آپ یقین کریں کہ رات کو سو نہیں سکا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ 29 تاریخ کو رات کو 9 بجے کے قریب ہمیں رپورٹ ملی کہ ایک بچی جس کی عمر 6 سال ہے وہ مسنگ ہے، اور ورثاء نے اپنے طور پہ اس کو تلاش کیا لیکن بچی برآمد نہ ہو سکی۔ پولیس صبح جیسے مجھے پتہ چلا، SHO صاحب DSP صاحب موقع پہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ تلاش باری کی کوشش کی کہ بچی مل جائے، لیکن نہیں مل سکی۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو زیادہ فوکس تھا وہاں پہ، چونکہ ایک نالا بھی ہے، نالا باندھ جس کو کہتے ہیں آپ، وہ اس کا بھی فلو زیادہ تھا، پانی کا فلو زیادہ تھا، تو ورثاء کا بھی شک اور پولیس والوں کا بھی شک اسی طرف جا رہا تھا کہ شاید بچی کہیں پانی میں بہہ نہ گئی ہو۔ اس سے نیکسٹ ڈے میں خود جو ہے وہ DSP صاحب شہزاد صاحب کے ساتھ میں خود وہاں پہ موقع پہ چلا گیا، میں کیونکہ ایک بچی کا معاملہ تھا اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تھے۔ میں خود DSP صاحب کے ساتھ موقع پہ گیا، ہم نے جا کے موقع شوقع دیکھا، چیزیں چیک کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ رات سے مسنگ ہے۔ ہم نے فوری ایکشن کرتے ہوئے فوری اپنی پولیس ٹیم جو ہے وہ روانہ کی تاکہ اس بندے کو فوری جلدی سے جلدی کلیکٹ کیا جا سکے۔ اس سے نیکسٹ ڈے بچی کی جو ہے وہ باڈی ایک کھیت میں سے ملی۔ اس پہ پھر میں نے ایک تفتیشی ٹیم بنائی جس میں ہمارے ضلع کے جو سب سے نامور پولیس آفیسر تھے، DSP شہزاد صاحب ہیں، DSP کوئرٹا ہیں، آپ کے SHO کوئرٹا ہیں، ہمارے SHO سینسا تھے، ہمارے SHO سٹی، یہ سارے اس ٹیم میں شامل تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، جائے وقوع کا معائنہ کیا، انہوں نے سارا کمپلیٹ شواہد اس کے اکٹھے کیے، اور جو ابتدائی پروگرس تھی وہ انہوں نے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ واقعہ 29 تاریخ تقریباً 4 بجے پیش آیا، جب 29 تاریخ 4 بجے کے قریب پیش آیا، جب یہ ملزم ممتاز شاہ، یہ چونکہ پہلے بھی وہاں کا رہنے والا تھا، وہاں پہ ایک پڑوسی گھر میں یہ کام کرتا ہے اور تقریباً 1.5-2 سال سے وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے، اور یہ وہاں کے بچوں سے مانوس تھا، بچوں کے ساتھ اس کا آنا جانا، گھر میں آنا جانا اس کا موجود تھا، اور بچوں کو یہ وقتاً فوقتاً کبھی کوئی ٹافیاں، کوئی کینڈیز وغیرہ دیتا رہتا تھا۔ اس دن بھی اس نے تقریباً 4 بجے کے قریب بچی کو اپنی طرف بلایا کہ میں تمہیں ٹافیاں دوں گا۔ بچی بیچاری چونکہ معصوم تھی وہ چلی گئی، اور اس درندے نے بچی کو لے کے تو یہ ایک کھیت میں چلا گیا۔ وہاں پہ اس ممتاز نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، اور جب بچی نے کوئی شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ زور سے رکھا، اور اسی اثناء میں بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس بچی کو وہاں سے اٹھا کے اس نے دوسرے کھیت میں جا کے اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا، اور خود ایک اور رستے سے کلوٹ سے ہوتا ہوا واپس آ کے اپنے گھر میں رہنا شروع ہو گیا۔ اس میں اب چونکہ ہمارا جو شک تھا پہلا تھا، وہ پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید نیچرل ڈیتھ ہوگی، بچی کہیں نالے شالے میں ڈوب سکتی ہے، کس طرح کا سب واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن جب سے یہ مسنگ ہوا ہمارا پراپر اس پہ شک تھا، ہم نے پراپر ورکنگ شروع کی، ہماری ٹیم نے ساری اس کی سارا چیزیں لی، ڈیٹا لیا، ٹیکنیکل انفارمیشن لی، ساری چیزیں لی۔ ساری چیزوں کے بعد ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ پھر اس سے باریک بینی سے تفتیش کی گئی، تقریباً 6-8 گھنٹے اس پہ لگائے گئے ساری چیزیں، پھر یہ بریک ہوا اور پھر اس نے سارا یہ چیزیں انکشاف کی، اور اسی انکشاف کے دوران اس نے کچھ چیزیں ایویڈنس جو تھے وہ ہمیں وہاں سے جا کے برآمد بھی کروائے موقع سے، جو چیزیں بچی کے کچھ ریمیننگ پارٹس تھے، کچھ چیزیں تھیں وہ ہمیں وہاں سے موقع سے ملی بھی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہی ہمارے لیے ایک دلخراش واقعہ ہے،
لیکن پولیس جو ہے اس میں پولیس اپنا پروفیشنل کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا کے ہم جو ہے وہ دم دیں گے. دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ تفتیش ابھی جاری ہے. اس میں کوئی بھی بات ابھی اندازہ لگانا یا کوئی بھی بات کہہ دینا کنکلوڈ کر دینا یہ قبل از وقت ہوگا. ہم تفتیش ہر اینگل سے ہر زاویے سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر کوئی اور بھی چیز اس میں سامنے آئی تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. بہت شکریہ. ایس پی صاحب یہاں ایک بات آپ نے ایک بات کی ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے دوران آپ کے پولیس ریکارڈ کے مطابق اس کا ریکارڈ ہوگا یہ اس تحصیل میں کب آیا ہے, کس کے گھر رہا ہے اور کیسے رہا ہے, آپ کے پاس یہ اس کا ریکارڈ ہوگا اور اتنے عرصے سے رہ رہا تھا اور کیا اس کا کوئی سابقہ کریمنل ریکارڈ تھا. اور جس دن آپ کو یہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی نہیں اگر اس کو بات کہہ سکتے تو اگر یہ آدمی نہیں کہہ سکتے تو یہ کیا آپ نے اس کو جب قاتل ڈکلیئر کیا ہے تو کیا فورینسک رپورٹ بھی اس کی لی ہیں یا صرف آپ ایک مفروضے کی بنیاد پر یا پھر آپ جو اس نے اعتراف جرم کیا ہے اس کی بنا پر یا اور ایک بات یہاں اور پیدا ہوتی ہے کیا اس کے یہاں پر مقامی سہولتکار بھی ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جہاں تک تعلق ہے آر پی اے کا اپنا یہ والا کہ رجسٹریشن تھی کہ نہیں تھی, رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی. یقیناً ہم لوگ چیک کرتے ہیں, ہوٹلز چیک کرتے ہیں, باقی جگہیں چیک کرتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی بندہ باہر سے رہ رہا ہو وہ اگر ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہم ضرور اس کی رجسٹریشن چیک کرتے ہیں. لیکن کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو تھوڑے دور دراز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی رپورٹ نہیں کرتا تو سم ٹائم وہ مس بھی ہو جاتے ہیں, چیک نہیں ہوتے. تو یہ اسی صورت میں کہیں پہ اس کا چونکہ بھائی بھی موجود تھا آلریڈی وہاں پہ کسی پڑوس میں کوئی کام کر رہا تھا تو یہ ہم سے اس طرح سے پراپرلی چیک نہیں ہو سکا. تو دوسری جو بات آپ نے کی انویسٹیگیشن ابھی پروسیس میں ہے, ہم جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے ضرور رکھتے جائیں گے, سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو ساری چیزیں بتاتے جائیں گے. ایس پی صاحب یہ سوال ہے کہ جب وہ لاش کل پرسوں ملی ہے تو یہ 3 دن پہلے یہ چلا گیا تھا جو ممتاز ہے, پھر لاش وہاں پہ کس نے رکھی ہے پرسوں جو صبح کے ٹائم میں رکھی؟ نہیں اس میں اس طرح کی آواز آ رہی ہے جی کہ یہ ہم لوگ وہاں مقامی جو لوگ ہیں کہ وہاں پہ مواد تلاش کی ہے وہاں پہلے نہیں تھی, یہ بات ہے. نہیں اس حوالے سے کافی ہے بات. اس لحاظ سے میں عرض کرتا چلتا ہوں کہ ہم ورثا کے ساتھ مل کے ہم نے بھی تھوڑی بہت تلاش کی تھی, لیکن اس کا جو زیادہ فوکس تلاش کا رہا تھا وہ نالا باندھ کی طرف ہی رہا تھا. وہ وہاں پہ ماجدوتی دربار کی طرف لوگ آئے, لوگوں کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ بچی نالے میں ڈوبی ہے, کیونکہ اس دن چونکہ بارش بھی بہت زیادہ تھی اور کراسنگ بھی نالے کے آر پار ہوئی تھی, کیونکہ ان کے ریلیٹیو کو وہاں پہ پار بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے جو باہر سے ہے وہ کچھ سرچ کی, لیکن چونکہ باڈی کھیت کے اندر تھی تو وہاں پہ تک میرا نہیں خیال کوئی سرچ ہو سکی ہے. سر میں وہاں پہ 2 دن لگاتار جاتا رہا ہوں, موقع کے اوپر جا کے وہاں پہ میں نے رپورٹنگ کی ہے. عوام علاقہ جو وہاں پر موجود ہے میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے باقاعدہ پوری سرچنگ کی, 50 60 بندوں کی پوریاں ٹولیاں بن کے تو وہ اس علاقے کی سرچنگ کرتی رہی ہیں, کوئی بھی انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی ہے. اور جس دن وہ گیا ہے کتے بھی اس فیصل صاحب کے گھر میں گئے, 4 بار کتے اسی گھر کی طرف انڈیکیٹ کر رہے تھے, اور پھر میں اس جگہ کے اوپر موقع کے اوپر موجود تھا. پھر وہاں پہ جو جدھر وہ گھاس کٹائی کرتا تھا وہاں تک کتے جاتے تھے. اگر لاش وہاں پہ ہوتی تو وہ بچی کے چھت کے اوپر جاتا ہے جدھر بچی کھیل رہی ہے, جہاں سے بچی غائب ہوئی ہے وہاں پہ بھی کتا سونگتا ہے, جہاں پہ وہ چھپن چھوپ وہ بچے کھیل رہے تھے ان درختوں کے پیچھے بھی وہ کتا جاتا ہے. تو اگر وہ لاش وہاں پر ہوتی تو کیا وہ کتا وہ لاش وہاں پر وہ جا کے نہ دکھاتا کہ یہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ 31 تاریخ کو میں خود وہاں پہ گیا تھا موقع پہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل کے گھر میں بھی گیا تھا, وہ صاحب میرے ساتھ تھے, بالکل موجود تھے, ہم سارے گئے تھے. اس کے جتنے بھی کمرے تھے جہاں پہ یہ رہتا تھا وہ سارے میں نے خود بذات خود, یہ ڈی ایس پی صاحب ساتھ تھے, وہ ساتھ تھے, ہم نے خود چیک کیے تھے. اس طرح کا کوئی ٹریس وہاں پہ نہیں تھا. دوسرا باڈی کی آپ نے کنڈیشن دیکھنی ہے, باڈی کی ڈیکمپوزیشن دیکھنی ہے کہ وہ کھیت میں پڑی رہنے سے ڈیکمپوز ہوئی ہے یا کسی اور جگہ پر ڈیکمپوز ہوئی ہے. تو اس کے واضح شواہد موجود ہیں کہ وہ کھیت میں باقی پڑی ہوئی تھی. سر یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے جی کہ وہ اکثر جو ہے نا وہ بچوں کو ٹافی وغیرہ دیتا تھا اور آپ نے تجربہ تھا, کیا وہ آپ دوران تفتیش اس نے کوئی اور بھی کیس اس طرح کا سامنے لایا کہ میں نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس طرح کے اغوا کے؟ ابھی چونکہ یہ تفتیش بنیادی مراحل میں ہے, ابھی ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات واقعی پہلے ایک واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے جس میں نبیل ہمارے جو کہ مدعی بھی ہیں اس مقدمہ میں, انہوں نے خود رپورٹ کیا ہے کہ ایک دفعہ اس نے میرے بچے کو بلانے کی کوشش کی اور اس نے یہی کہا کہ میرے ساتھ لوڈو کھیلو, تو بچے نے اپنے والد کو بتایا اور والد نے اس کو منع کیا تھا. تو یہ بات پہلے سے اس طرح کی ٹینڈنسی موجود تھی. جو ملزم تک آپ پہنچے ہیں اس کا کریڈٹ کیا
گھر والوں نے نشاندہی کی ہے یا کتوں نے جنا یہ نشاندہی کی ہے؟ کریڈٹ کس کو دیں گے، پولیس فورس کو یا؟ نہیں دیکھیں، اب سارا کریڈٹ ہم بھی نہیں لیتے اور سارا چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی کیس کی ہم تفتیش کرتے ہیں تو وہ آپ کی چین ایک چلتی ہے اور وہ چین جا کے اینڈ تک پہنچتی ہے. تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس جو ہے اس کی طرف جا رہا تھا اور اسی نے ہمیں لیڈ کیا اور ہم وہاں تک پہنچے. سر میرا نام محمد افضل ہے، 92 نیوز سے ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو پکچرز ڈیڈ باڈی کی وہاں سے ریکور کی گئی ریسکیو 11 بھائی نے بھی جاری کی، ان سے اس گھاس کو دیکھ کے یا جس جگہ باڈی پڑی ہے وہاں سے دیکھ کے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اتنے دن اسی جگہ ایک کے اوپر پڑی رہی ہے. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا لاسٹ جو اس کی کنڈیشن بن گئی تھی تو کیا میڈیکل رپورٹ میں یہ ایویڈنس آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا؟ میڈیکل رپورٹ تو ابھی نہیں آئی. تو دوسری جہاں تک بات ہے اس کے جو بچی کے ٹریس ہیں وہ اس کے ساتھ والے ایریا میں ساتھ والی جگہوں پہ باقی چیزیں ملی ہیں، جیسے کچھ بال تھے باقی چیزیں تھیں وہ اسی ایریا میں ساتھ فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں. سر انٹرو میں آپ نے بتایا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی. نہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا انکشاف تو آپ ملزم کہہ کا رہے تو ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. میڈیکلی یہ بات آ رہی ہے یا اسسمنٹ میڈیکل نہیں رپورٹ یہ تو ملزم کا انکشاف ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ملزم کے نشان. ایس پی صاحب عموماً یہ ایسے واقعات کے خلاف احتجاج ہوتا ہے عوامی سطح پر بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. سابقہ آپ کے دور سے پہلے تلیر کالونی میں بھی وہ ایک ٹیلر تھے، ان کا قتل ہوا، وہ اعجاز نامی بندہ پکڑا گیا، کافی احتجاج ہوا. تو احتجاج کی وجہ سے وہ اعجاز نامی بندہ پکڑا گیا اور آج وہ رہا ہو گیا ہے. وہ مطلب آج سے یعنی وہ بعد ازاں رہا ہو گیا. تو کیا اس کیس میں بھی یہ ممتاز جو ہے وہ ہے کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ صرف احتجاج کی وجہ سے آپ فوکس کر رہے ہیں ایک بندے پہ، تو کل یہ بھی رہا ہو جائے تو پھر اس کیس کا کیا بنے گا؟ اس مظلوم کی دہائی کہاں جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس کے ہر ممکنہ پہلوؤں پہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور ٹیم کو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہوئے ہم پروفیشنل آفیسرس کی ٹیم میں 5 افسر اس میں شامل ہیں. یہ سارے ہر پہلو کو دیکھ رہے ہیں اور کیس کی فائنڈنگ کے لیے، کیس کی بنانے کے لیے اس کے لیے ہماری ایک علیحدہ سے پی ڈی ایس پی صاحب بھی معاونت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو چیزیں کریں گے بالکل میرٹ پہ اور ایس پی صاحب ایک اور سوال ہے، ابھی جو فیس بک پر رومرز چل رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ یقین کرنا چاہیے، یہ تو افواہیں ہیں، لیکن ان پہ ایک چیز اور بھی ابھی چلی ہے جی کہ فلاں نمبر سے وہ سا کو یا کسی کو تاوان کے لیے کال کی، وہ نمبر بھی مینشن کیا گیا ہے فیس بک پہ. تو یہ اگر تاوان کے لیے اگر کسی نے کال کی ہے تو کیا اس بندے ممتاز شاہ نے کی تھی یا کسی اور نے کی ہے یا آپ کے ابھی اس میں تفتیش ہونا باقی ہے؟ اس میں یہ تھا کہ یہ اسکیمز کال ہوتی ہیں. انہوں نے فون نمبر دیا تھا فیس بک پہ جس کی وجہ سے یہ اسکیمز تھا کہ جو وہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایزی پیسہ کر دیں 20,000 ایسے ہی وہ اسکیمز کا ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آدمی کا کام ہے؟ نمبر 2، 4 دن پولیس واقعات کرتی رہی ہے، اس کی بو نہیں آئی، ان کو خوشبو نہیں آئی اس کی. یہ 4 دن کے بعد کتوں نے جو ٹریس کیا اس کے بعد یہ پولیس نے یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پولیس نے یہ پولیس پر اعتماد رہے گا جو پولیس کا یہ رول بننا یہ رول بنتا ہے، یہ قوم اس رول کو قبول کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ پولیس کی اس میں کہیں پہ بھی کوئی بدنیتی شامل تھی یا بددیانتی شامل تھی. پولیس نے اپنا ورک جو ہے وہ بڑی دلجوئی سے کیا ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہی ادارے ہیں جن کو آپ لوگوں نے مضبوط کرنا ہے اور یہی لوگ ہیں جو انہوں نے کام کرنا ہے اور آپ کا اعتماد حاصل کرنا ہے. ہماری کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن کہیں پہ بھی بدنیتی اور بددیانتی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا. ہم اپنی پوری نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور میری پوری ٹیم بھی اس کیس میں ساری دیانتداری سے کام کرتے ہیں. ایک بندے کا یہ کام ہے پولیس کی نظر میں، کوئی صورتکار بھی ہے اس میں؟ صورتکار اس کے ابھی تک تو میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے لیکن جیسے ہی ابھی تفتیش آگے بڑھتی ہے اگر کوئی چیز ہوئی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ. سر سوال وہی بنتا ہے کہ لاسٹ اس دن کیسے پہنچی ہے وہاں؟ پہلے نہیں تھی، پھر کیسے پہنچی ہے؟ بالکل سر، جس دن بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے 29 جولائی کو، جس دن بچی غائب ہوئی ہے اسی رات بارش بھی ہوئی ہے. جی جی. اگر بارش اور جس جگہ پہ بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ ایک نالی ہے، جی جی، تو اگر بارش ہوئی ہے تو وہ گھاس اس بچی کی لاش کے اوپر بالکل پڑا ہوتا، وہ اس گھاس کے نیچے دبی ہوتی کیونکہ وہ ساری نالیاں پانی والی ہیں. تو وہ جو لاش تھی اسی طرح پڑی ہوئی تھی، پتہ ہی ایسے ہی چل رہا تھا کہ جیسے کسی نے لا کے وہاں پہ رکھی ہے. اس میں تھوڑا سا میں بات کروں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی کی جب ریکور ہوئی تو اس کے بعد ساری تفتیشی ٹیم
उस एरिया में जब फैल गई तो हमें जहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई उसके बिल्कुल नज़दीक एक लोगा मकई का जिसमें गंदम बहुत बड़ी गंदम है वहाँ से हमें उसके वहाँ में चलो हमारी थोड़े से दूर हैं, चलो मैं अपनी आवाज़ लोड कर रहा हूँ। वहाँ हमें उस मकई के उस लोगा के अंदर वो जो मकई थी उस जिस जगह पे वो डेड बॉडी मौजूद रही उसके बिल्कुल साथ ही वहाँ पे उसके बाल जो हैं वो स्कल के वो बाल उसके सारे उतरे हुए वहाँ पे उसके पड़े हुए थे। हमें उसकी वो कमीज़ जो है वो भी वहाँ से मिली और उसके बाद जो डेड बॉडी के वो एक्स्ट्रास होते हैं जो उसके मवाद होता है जो निकलता है वहाँ पे जब डिकम्पोज होती है उसके सारे शायद वहाँ से मिलते। फिर हम जब मौके पे गए तो फिर हम साथ ले गए, हमने वो साहब को बुलाया वहाँ पे। वो जगह इन्होंने खुद जाके देखी है, वो स्मेल भी देखी है उस मकई के अंदर से। वहाँ से हमने वो मिट्टी भी उठाई है, वो घास फूस जो गला सड़ा हुआ होता है जो इस डिकम्पोजिशन के अमल में, वो सारा हमने वहाँ से उठाया। और ये अभी यहाँ पे मौजूद हैं, हमने वहाँ पे बुलाया, साथ वो जगह चेक करवाई है। वो जगह जहाँ से डेड बॉडी मिली है उसके बिल्कुल करीब वो जगह है, साथ उसमें घनी मकई है, भारी फसल है। दूसरा जब वो तलाश की बात कर रहे थे तो मैं गुजारिश ही करता चलूँ कि मेरा जो ताल्लुक ज़ाहिर इसी इलाके से है तो मैं ये ज़मीनें फसलें इनके अंदर तलाश के मामलात सारे इसको बेहतर जानता हूँ। वो सारे लोग जो तलाश करते रहे वो जो आड़े बने थे उन आड़े बनों के ऊपर सारी तलाश होती रही है। जो डोगे के अंदर दाखिल होके किसी भी बंदे ने अंदर जाके बिल्कुल डोगे के अंदर जाके उस एरिया में शायद कोई नहीं देख सकता। और फिर जब हम गए हैं तो वहाँ जब तलाश होती है तो उसमें बदलू के पाँव के बड़े निशानात होते हैं, मकई जो है ना वो उसके टूटने के निशानात होते हैं, टूटी फूटी होती है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस एरिया से बंदे गुजरे। अब जब हमने तलाश की है तो अब जाएँ वहाँ पे, वो साहब भी गए तो अब इनको नज़र आ रहा है जी कि पुलिस इस एरिया के अंदर आई है और पुलिस ने यहाँ से चीज़ें ज़ब्त की हैं। तो इस तरह से यह है कि वो जो चीज़ आपके जहन में थी वो डेफिनेटली वो हमारे जहन में भी वो चीज़ आई, तो उसको हमने जब वो चीज़ें हमें मिली हैं तो अब हमें यकीन हो गया कि वो जो मुज़ल्लिम ने भी निशानदेही की है वो उसी जगह की है जी कि यहाँ पे इस जगह पर असल जगह देना वो अगर सर ये बात मान ली जाए तो बच्ची के जो बाजू हैं वो भी सलामत हैं, बच्ची की टांगें हैं वो भी सलामत हैं, उसका मुंह और उसका पेट वही सिर्फ ख़राब हो चुका है। नहीं उसमें मैं गुजारिश अगर कोई दरिंदा अगर कोई वहाँ पे खाता तो एक बाजू आप देख लें, दूसरा जो एक बाजू है एक प्रॉपर खाया हुआ है, दूसरा एक बाजू उसका किसी हद तक ठीक है, दूसरा बाजू उसका खाया हुआ है। उसके बाद उसका ये जो एरिया सामने वाला मुंह वाला एरिया है, स्कल उसका है, ये सारे बाल उसके बाकी सारे उतरे हुए हैं। उसमें आप बॉडी की जो वो सारी पोजीशन बताना मेरे लिए भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इस तरह से बॉडी हमने तफसील से चेक की। मुल्ज़िम को आपने पकड़ा या मुल्ज़िम खुद अपनी मर्जी से वापस आया? इस पर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मुल्ज़िम को जब जैसे ही हमें पता चला कि मुल्ज़िम यहाँ से मिस है, हमने टीम भेज दी थी। उसमें वहाँ पे जो उसका जिसके पास वो रह रहा था फैसल, वो खुद भी शामिल था, वो खुद भी गया था। जैसे ही मुल्ज़िम घर पहुँचा हमारी टीम भी पहुँच गई थी, तो हमने वहाँ से जाकर उसको कलेक्ट किया। मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ से भागकर गया फेसबुक पे जो चल रहा है ये ज़ाहिर रूमर्स है, वो इस केस को डाइवर्ट करने की साजिश है या इसमें बार बार एक नाम आ रहा है फैसल नामी शख्स का, तो बिला वजह अगर वो नहीं मुलव्वस तो क्यों उसको मुलव्वस किया जा रहा है? और ये बड़ा सास मामला है, कत्ल केस है, तो इसमें बिला वजह किसी शख्स का नाम बार बार आना या उसमें वो मुलव्वस है या नहीं है, ये तो आप मुलव्वस साहब बचानी चाहिए। ये क्या वजह है कि बार बार फैसल नामी शख्स का नाम आ रहा है? इसकी क्या सर उसके साथ साथ चूंकि वो भी बाहर रहता था, लेकिन एक डाउट जो पैदा होता है वो ये है कि जब वो बंदा यहाँ से भाग गया, जो मुमताज़ नामी शख्स है यहाँ से भागा है, रात 11 बजे भागा है, तो वो किस चीज़ पे गया है, उसका कौन सहूलतकार था, किसने वहाँ उसको भेजा है? जी वो आपके इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ, 11 बजे नहीं गया, वो तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब यहाँ से गया और पैदल वो उसने त्रिकोटी क्रॉस वाली साइड से क्रॉस किया, फिर वो चढ़ोई गया, आगे से उसने कहीं से लिफ्ट ली, उससे बाद में वो मीरपुर पहुँचा, मीरपुर से आगे उसने गाड़ी ली, फिर वो आगे गया। तो ये अब कहना कि वो इधर से किसी के साथ लिफ्ट पे गया, वो ये बात हमारे फैसल नामी शख्स का बार नाम सर डीएसपी साहब कह रहे हैं कि हम दूर होना चाहिए। फैसल साहब का जैसे मैंने आपको बताया कि चूँकि उनका मुलाजिम था तो लोग शायद इस वजह से उनको के साथ जोड़ रहे थे। वर्षा हमारे साथ मौजूद हैं सारे, आप वर्षा से भी पूछ सकते हैं, तरफ से कोई ऐसा एलिगेशन उस पर नहीं है। अगर कहीं पे कोई चीज़ साबित होती है तो हम बिल्कुल भी इंशाल्लाह सर एक जो आवाम की एक लैंडमार्क केस है, इसका यानी कि गवाह भी नहीं है,
تو عوام کی یہ ہے کہ اس کی تفتیش ایسی ہونی چاہیے کہ اکثر دیکھا ہے کہ ایسے کیسز میں مجرم کو کوئی ایسی کلو مل جاتی ہے اور عدالت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر اس سے ساتھ ہی ملتا جلتا میرا بھی سوال ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں ملتا جلتا صرف سوال 1 منٹ میرا اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جہاں پہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتا وہاں پہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتا ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس جس کو پنجابی میں آپ اپنا وجہ تک کے گواہ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کا چلن ما قبل چلن ما بعد اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور اس پہ ہم نے پہلے پروسیکیوشن کر کے ایک بندے کو سزائے موت کروائی ہے. اس کی انویسٹیگیشن میں نے خود کی تھی, منگلا میں وہ ہوا تھا, اسی طرح کا واقعہ تھا, اس میں سزائے موت ہوئی تھی. سر یہ بتا دیں اس کو گرفتار کیا گیا یا وہ خود واپس آیا؟ جی جی گرفتار کیا گیا یا خود واپس آیا؟ گرفتار کیا گیا. سر ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکئی ٹوٹی ہوئی دیکھی, ہم نے جب سرچ آپریشن کیا, کیا وجہ ہے کہ تھانہ پولیس بیٹا اتنے دن سرچ آپریشن کرتی تھی, ان کو ڈیڈ باڈی کیوں نہیں ملی؟ نہیں دیکھیں اس وقت فوکس جو زیادہ تھا وہ نالا بان کی طرف تھا لوگوں کا, اور ورسا کا بھی فوکس تھا, نیچرل تھا کہ ایک پانی آیا ہوا ہے تو لوگوں کو یہ تھا کہ شاید یہ نالے میں نہ کہیں ڈوب گئی ہو. تو جو زیادہ فوکس رہا وہ نالے کی طرف رہا, مکئی کی طرف. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم جب گرفتار ہو گیا تو آپ کے پاس ایسی کون سی ٹیم ہے جس نے اس کو ٹریس کیا اور اتنے کم وقت میں جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آئے؟ دیکھیے ہمیں پتہ تھا نا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا. ہم نے اپنے ایڈیشنل ایس ایچ او تھے ہمارے اشتیاق صاحب, ان کو ساتھ بھیجا اپنے اس کے گھر پہ. پہلے اس کے پہنچنے سے پہلے تقریباً ہماری ساتھ ہی جیسے پہنچا ہماری ٹیم بھی پہنچ گئی, ہم نے فوری اس کو بلاک کر. سر کیا پولیس پر یہ اعتماد ہے کہ پاکستان سے کتے آ کے ہماری تفتیش کریں گے؟ نہیں یہ بات بالکل بھی مطلب میں نہیں کہوں گا کہ بجائے. ہم آپ کو پولیس پہ اعتماد ہونا چاہیے. پولیس پہلے بھی جتنے بھی بلائنڈ مرڈر ہوئے ہیں سارے ٹریس کیے ہیں پولیس نے, اور میرا نہیں خیال کہ کشمیر کی ہسٹری میں کوئی اتنے بلائنڈ واقعہ رہا ہو. جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ٹریس ہوئی ہیں اور سارے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وادی گناہ, یہ ضلع کوٹلی, یہ ضلع کشمیر, یہ بدماشوں کا, یہ قاتلوں کا, یہ ڈکیتوں کا جو پاکستان سے ان کا گھر بن رہا ہے اور ان کے سرکار یہاں موجود ہیں, اس کے لیے آپ نے کیا میکنزم بنایا ہے؟ اس کے لیے عوام کو کس طرح تحفظ ملے گا ان لوگوں اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 144 امپوز کروائی ہوئی ہے. انشاءاللہ جتنے بھی غیر رجسٹرڈ لوگ ہیں ہم سارے ان کو باہر نکالیں گے. دوسرا ابھی جو نئی پالیسی آ گئی افغان ریفیوجی کے حوالے سے بھی, کہ ان کے پہلے 2 سیکشنز میں ان کی جو انفلاء ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب تیسرا جو ہے وہ پورشن شروع ہونے والا ہے. سر ایک سوال میرا بھی ہے کہ جس طرح کے فیصل نامی شخص کے گھر یہ ایک شخص موجود تھا, جو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر بھی مختلف مقدمات میں مفروض تھا یا مطلوب تھا. جی جی. آیا ایسے شخص کو گھر پر رکھنا, ملازم رکھنا, کیا قانون کے اندر ایسا ہے کہ وہ شخص بھی اس میں ایف آئی آر میں مقدمے میں شامل ہو؟ نہیں اس کے خلاف اگر وہ نہیں ہو سکتا یا ہمارا قانون اس کو شامل نہیں کرتا, تو آیا ہمارا قانون یا ہمارے ادارے کیا کہتے ہیں کہ آج کے بعد ایسے لوگوں کو گھر پر رکھنے کے لیے ہمارا قانون کون سا راستہ اختیار کرے؟ اس میں ہمارے پاس ایک رینٹل پرنسز ایکٹ کا قانون موجود ہے, اس کے تحت کارروائی ہوگی. کیونکہ فیصل جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے, تو اس کو تو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا کہ میں نہیں ملازم تھا, لیکن جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے انشاءاللہ ہوگی. سر 4 دن تک بچی کا نہ ملنا, غائب رہنا, اور 5ویں دن 4تھے دن اس کی لاش ملنا, کیا یہ ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں, جو ہماری پولیس ہے, انتظامیہ ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو جیسے عرض کیا میں نے کہ جو ہمارا فوکس رہا ہے وہ کسی اور چیز پہ رہا, کیونکہ نالا تھا, نالے کی تو گیانی تھی, اس کے حوالے سے تو فوکس تھوڑا کم ہوا. لیکن جیسے ہی پولیس نے اپنا پروفیشنل ورک شروع کیا ہے تو ساری چیزیں ڈسکلوز ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو ہوپ فلی آگے بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لاسٹ سوال سر, یہ کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر, اور تفتیش کا دائرہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ 302 کی دفعات شامل ہیں. ابھی اس کے جو ریپ کی دفعات ہیں وہ بھی شامل کر دی. سر ہماری وادی جو ہے یہ بڑی پرامن ہے, یہ ہمارے پہ در پہ یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں بھی ایک واقعہ ہوا تھا بچے کا, آپ نے تفتیشی افسر کو معطل کیا اور انکوائری کی. اس میں گزارش کرتا چلوں کہ جو پہلے واقعہ ہوا تھا وہ اس میں 3 بچے نامینیٹ تھے, اور جو 377A کا واقعہ ہوتا ہے اس کی تفتیش ڈی ایس پی لیول پر کرتا ہے. ابھی وہ تفتیش کہاں تک پہنچی؟ وہ ڈی ایس پی صاحب اس کی تفتیش کر رہے ہیں. 3 ملزم گرفتار ہیں, میڈیکل اس کا ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ میرٹ کو اس کو ڈسپوز. ایس پی صاحب آخری سوال ہے کہ آپ نے کہا اس میں غالباً مرسا کو اختیار بھی ہوتا ہے کہ کل کوئی ایسے حالات بنتے ہیں مرسا معاف کر دیں, تو ایسا کیا پولیس ایسا ممکن بنا سکتی ہے کہ ریاست اس کی مدعی اور ایسی دفعات شامل کی جائیں کہ ایسے جو دبے ہیں معاشرے میں
ان کو کہیں بھی معافی کے لیے وہ سا کو کسی طریقے سے ٹریپ کرنے یا باقی کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ریاست اس کی بری نہ ہو سکے. میرا نہیں خیال ایسی یہ ناقابل راجنامہ کیس ہے. یہی پوچھنا تھا اس میں ایسی دفعات ایک سوال میرا اور ہے. یہ تو وقت ہی آپ لگا دیتے ہیں جیسے ابھی 2-4 دن میں پکڑ دکڑ یہ وہ کافی شروع ہو گیا. اب یہ وقت تک یہ ہمارا کھرٹے کے اندر یہ اس 1.5 ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے. سانحہ ہوا ہے, واقعہ نہیں ہوا, سانحہ ہوا ہے. اور اس سے پہلے جو دیہڑی باغ کے مقام پر جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی پولیس نے, تھانہ پولیس کھرٹا نے, تحصیل انتظامیہ نے جو ہے وہ سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا. تو وہ اچھا آپ ہی جواب دے دیں, لیکن میرا سوال ہے. اور اس کے اوپر جو اس کے اوپر صرف سب انسپکٹر کو صرف مقرر کرنا, لائن حاصل کرنا کافی نہیں ہے. اس کے اوپر کون سی کارروائی کی پولیس نے؟ وہ تینوں ملزمان جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ایک ملزم پولیس کے پاس نہیں ہے جی, گرفتار نہیں ہے, وہ تینوں ملزمان گرفتار ہیں, تینوں چارج ہو رہے ہیں. اس کی تفتیش کی نگرانی میں خود بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہے ہیں. البتہ اس کی جو انکوائری ہے حرکت کی وہ میں کر رہا ہوں. اس کے جو ورثاء ہیں اس بچے کے وہ میرے پاس گئے ہوئے تھے, ان سے میں نے دریافت کر لی ہے اور اس میں 1-2 بیانات رہتے ہیں بشمول آپ کے. میں آئینی شاہد ہوں اس کا, مجھے جہاں بلائیں گے میں آؤں گا. وہ بیانات مکمل ہونے دیں, جو اس کا قصور ہے اس کے مطابق اس کو سزا دیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اس میں ایک میڈیکل کا ایشو تھا, وہ اریسٹ ہے, جو اس کا کردار اس کے مطابق اس کو سزا. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ کو اپنا ایک ابھی ریکارڈ چیک کرو کیا باقی